تیار ہو جائے۔ یہ سن کر خلیفہ اور وزیر دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ پھر خلیفہ نے وزیر کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ دونوں اس کمرے سے باہر نکل گئے تو خلیفہ نے کہا، منصور، مجھے یہ احساس ہے کہ میں تم سے ایک نامناسب درخواست کرنے جا رہا ہوں، مگر تم الو بیگم سے شادی کر لو گے؟ وزیر نے ذرا اونچی آواز میں کہا، میری بیوی، وہ میری آنکھیں نوچ لے گی۔ پھر میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، آپ نوجوان ہیں، اور بہتر یہی ہوگا کہ ایک حسین راجکماری سے آپ ہی شادی کر لیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، خلیفہ بولا، مگر اس کا کیا ثبوت ہے کہ الو بیگم واقعی حسین اور نوجوان راجکماری ہے؟ مان لو ایسا نہ ہوا تو میں اندھیرے میں چھلانگ کیسے لگا دوں؟ کچھ دیر تک وہ اسی طرح بحث کرتے رہے۔ دونوں ایک دوسرے کو قائل کرنا چاہتے تھے۔ جب وزیر پر خلیفہ کی بات کا کچھ بھی اثر نہ ہوا تو آخر کار خود خلیفہ نے الو بیگم کی شرط قبول کر لی۔ الو بیگم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے کہا، کاشنو جادوگر آج ہی رات وہاں آئے گا۔ پھر وہ انہیں اس بڑے ہال کی طرف لے گئی۔ اس نے دونوں کو تاکید کی کہ ذرا سی بھی آواز نہ ہونے پائے۔ ایک جگہ چھپ کر انہوں نے ہال کی طرف نظریں جما دیں۔ جب اندھیرا کچھ اور گہرا ہوا تو کاشنو اور اس کے ساتھی ہال میں داخل ہوئے اور ایک میز کے گرد بیٹھ گئے۔ انہی میں وہ سوداگر بھی تھا جس سے خلیفہ نے کالا سفوف لیا تھا۔ جو آدمی سوداگر کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے سوداگر سے خلیفہ اور منصور کا قصہ سنانے کی درخواست کی۔ سوداگر نے قصہ شروع کیا۔ وہ لفظ کیا تھے جسے 3 مرتبہ دہرانے پر وہ دوبارہ انسان بن سکتے تھے؟ ایک نے پوچھا، معتبر؟ سوداگر نے جواب دیا۔ یہ سننا تھا کہ خلیفہ اور منصور خوشی سے اچھل پڑے۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے کھنڈر سے باہر نکل گئے۔ بیچاری الو بیگم کی رفتار بہت سست تھی، لیکن کسی طرح وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلی۔ خلیفہ نے الو بیگم سے کہا، تم نے ہمیں اس مصیبت سے نکلنے کی راہ دکھائی ہے۔ تمہارے اس احسان کے بدلے میں اب میں تم سے شادی کرنے پر تیار ہوں۔ پھر خلیفہ اور وزیر مشرق کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ 3 مرتبہ دونوں نے اپنی لمبی گردنیں جھکائیں اور ایک ساتھ چلائے، معتبر، 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 اور پھر پل بھر میں وہ سارس سے دوبارہ انسان بن گئے۔ خلیفہ اور منصور نے ایک دوسرے کو خوشی خوشی گلے لگایا۔ دونوں ہنس بھی رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بھی رواں تھے۔ پھر جیسے ہی وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے، انہیں اپنے قریب ہی ایک بہت حسین راجکماری دکھائی دی۔ اس نے زرق برق لباس پہن رکھا تھا
और शर्मा शर्मा कर मुस्कुराए जा रही थी। आगे बढ़कर खलीफा ने उसका हाथ थाम लिया। खलीफा हैरत से आंखें फाड़े उसे देखे जा रहा था। राजकुमारी ने हंसकर कहा, आप शायद उल्लू बेगम को भूल गए। फिर खलीफा और राजकुमारी एक साथ हंस पड़े। खलीफा ने कहा, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, न सारस बनता न इस तरह तुमसे मुलाकात होती। कुछ देर बाद वो तीनों बगदाद की तरफ चल पड़े। खलीफा को अपनी जेब में इस काले सफूफ के साथ अपना बटुआ भी मिल गया जिसमें अशरफिया भरी हुई थी। उन्होंने करीब के गांव से उन्होंने ज़रूरत की तमाम चीज़ें खरीदी और जल्द ही बगदाद पहुंच गए। वहां लोगों ने अचानक खलीफा और वजीर को देखा। वो तो ये समझ बैठे थे कि खलीफा और वजीर कहीं मर गए। अपने प्यारे हुक्मरानों को उन्होंने सर आंखों पर बिठाया। फिर लोगों का हजूम महल में जा घुसा। काशनू जादूगर और उसके बेटे मिर्जा को पकड़कर लोग खलीफा के सामने ले आए। काशनू जादूगर को उसी खंडर में जाकर फांसी दे दी गई। उसके बेटे मिर्जा को खलीफा ने हुक्म दिया कि वो या तो मौत की सजा कबूल कर ले या फिर वही काला सफूर सूंघकर सारस बन जाए। मिर्जा ने मरने के बजाय सारस बनना कबूल किया। फिर उसके सारस बनते ही खलीफा ने उसे एक पिंजरे में कैद करके महल के बाग में रखवा दिया। राजकुमारी से शादी करने के बाद खलीफा ने बहुत बरसों तक चैन से हुकूमत की। राजकुमारी से शादी करने के बाद खलीफा ने बहुत बरसों तक चैन से हुकूमत की। कभी कभी वो अपने इस तजर्बे को याद करते और फिर खूब हंसते। उनके बच्चे जब ये किस्सा सुनते तो हैरान भी होते और उन्हें हंसी भी आती। हाँ बच्चों, तो कैसी लगी आपको सारस बादशाह की ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।